बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकोजेड पियोगी? सुमेर बेकरी के सामने गाड़ी खड़ी करते हुए पूछने लगा, ये क्या है? ये ड्रिंक मशरूब है। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। अच्छा चलो कुछ और खा पी लो। वो दौरान गुफ्तगू गाड़ी को महफूज मकाम पर खड़ा कर चुका तो ज़ुबैश की तरफ चेहरा घुमाते हुए इसरार करने लगा। एक बार ज़ुबैश का जी चाहा कि आम के मशरूब का बोल दे, मगर झुझक आड़े आ गई कि पता नहीं ये क्या सोचेगा। मुमकिन है सोचे, ज़ुबैश कितनी नादीदी है, आपने जो खाना पीना है वो ले आए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप शर्मा तो नहीं रहे हो, जो भी चाहे पिला झुझक बोल दो। ज़िब्बा को सुमेर भरपूर तवज्जो देता हुआ उसके बारे में फ़िक्रमंद नज़र आया तो वो भी मुस्कुरा उठी। नहीं, हरगिज़ नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट बाद वो हाथ में थामे शापर थामे समेत गाड़ी में आन बैठा। आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, लो खाओ। वो शापर उसकी गोद में रखते हुए नरमी से बोला, अरे नहीं, मैं चॉकलेट इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ। खाओ खाओ, ये स्निकर है, पसंद आएगा, मेरा पसंदीदा चॉकलेट है, इसमें मूंगफली भी है, पहले आप खा लें, मैं सिर्फ चखने के लिए एक आखिरी लुकमा ले लूँगी। नहीं, मैं पहले ड्रिंक मशरूब लूँगी, ये लो आप चखो तो सही। सुमेर ठंडी बोतल ज़िब्बा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप पहले पी लें, मैं आखिरी घूंट चख लूँगी। कुछ नहीं होता भाई। सुमेर ने रुख ज़िब्बा की तरफ मोड़ा और लोकोसेट का ढक्कन खोलकर ज़िब्बा के हाथ में ज़बरदस्ती थमा दिया। ज़िब्बा इस अनायत और तवज्जो पर कुछ देर के लिए ठिठकी, मगर फिर खामोशी से एक सिप हल्क से नीचे उतारा, जो कि उसे बिल्कुल बदज़ैका लगा। मेरे ख्याल में ये मशरूब सिर्फ आपके पीने के लिए है, पसंद नहीं आया? नहीं, हरगिज़ नहीं। ज़िब्बा ने नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोतल सुमेर को थमा दी। चलो भाई, जैसे आपकी मर्जी है। सुमेर ने लंबी सांस खींची और बोतल थामते ही घटाघट पीना शुरू कर दी, जबकि ज़ुबैश रुख मोड़कर मरकजी शहर पर बर्क रफ्तारी से भागती गाड़ियों को बगौर देखने लगी। सुने, ज़िब्बा मिनमिनाई। जी, यकदम तमीज़ से जवाब मिला। पता है, शादी से एक रोज़ कबल हमने आपको इसी शाहरा से गुजरते देखा था। गाड़ी आपके डैड चला रहे थे तो हमने सोचा आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है। अच्छा, मैं तो गाड़ी 18 बरस की उम्र से चला रहा हूँ। पता है, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है, बल्कि जहाज़ में उड़ने का भी शौक़ था। वो धीमे लहजे में सोच में खोई डूबते सूरज को देखते हुए बोली, जबकि सुमेर ने उसकी बात पर कोई जवाब न दिया और जान से गाड़ी मरकजी शाहरा पर दौड़ाने लगा। घर पहुँचते ही ज़िब्बा चादर उतार कर आईने के सामने जा खड़ी हुई। सुने, वो जोश से बोली, आपने मेरे बाल तो देखे ही नहीं हैं। उसके लहजे में मान उमड़ने लगा। देखे ना, अब छोटे बाल कैसे लग रहे हैं? मैंने कंधों तक ही छोटे किए हैं, वरना बहुत छोटे हो जाते। ज़िब्बा अपने लय में हनूस इजाफी तफसीलात पहुंचा रही थी, जबकि सुमेर नफ़ी में गर्दन झटकने लगा। वो यकदम परेशान सी रुकी। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हल्के गुलाबी लॉन के जोड़े में, जिस पर छोटे छोटे काले और गुलाबी रंग के फूलों की नफीस कढ़ाई और सादा खुले पैंचों वाली हम रंग शलवार के साथ हल्की सी सुर्खी उसके पंखड़ी होंठों पर बहुत जच रही थी। आपने जवाब नहीं दिया। मुझे सच्ची सच्ची बता दे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो आईने के सामने से हटती परेशान सी उसके करीब आई। सच्ची सच्ची यही है कि पार्लर वाले से बेहतर मैं आपके बाल बआसानी काट सकता था, तो उसका मतलब मैं बुरी लग रही हूँ? मेरे ख्याल में बाल कटवाने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सुमेर ने बगौर जैसे लेते हुए कहा, बहरहाल अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो कट गए ना। अगर पसंद नहीं है तो मैं अभी ऊंची पोनी बांध लेती हूँ, बस 2 मिनट दें। वो बर्क रफ्तारी से संगार मेज़ की दराज खोलने लगी, खंगालने लगी। मेरे ख्याल में पहले नहा कर आती हूँ, फिर बाल पोनी में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वो खुद कलमी करते हुए अपना इरादा बदल गई। आपको सोशल सर्विसेज समाजी खिदमात वाले इदारे के सपुर्द किया जाएगा, जहाँ पर आपको राइश से लेकर दीगर सहूलियत फराहम की जाएंगी। क्योंकि आपको ज़हनी जिस्मानी तौर पर हरासा किया गया है तो आपको काउंसलिंग मशवरत की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। मुदरज्जब ने पेशावराना लब्बो लहजे के साथ तमाम हक़ाइक़ को बयान किया और फिर आखिर में अपनी तशवीश भी ज़हर कर दी। अब आपके पास ना का किसी का कोई फ़ोन नंबर है, ना घर का पता है जिस पर उनसे रब्ता किया जाए। मुझे तो अपने घर की सड़क का नाम भी मालूम नहीं है। एक तो मुझे अंग्रेज़ी पर अपूर्ण नहीं है, दूसरा सभी ने हर बात को मुझसे छुपाए रखा। जहाँ पर भी उन्हें शक गुजरता कि मैं कुछ सीख ना जाऊँ, वो लोग फ़ौरन चुकन्ने हो जाते थे। सुमेरा सूजी आंखों और गुलूगीर लहजे में अपनी बेबसी बयान करती चली गई। आप परेशान मत हो, हमें अपने शोहर का नाम बता दें, हम खोज लगा लेंगे। इस सब के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है। इस दौरान मैं कहाँ जाऊँगी?
سمیرہ کی جان اٹک گئی تو فوراً بے چینی سے پوچھا، جب تک آپ کی مستقل رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا ہم آپ کو وقتی پناہ گاہ بھجوائیں گے جہاں پر آپ کو بنیادی ضروریات مہیا کی جائیں گی۔ کیا وہاں پر مرد بھی ہوں گے؟ نہیں، آپ کو صرف آپ جیسی مظلوم اور ضرورت مند خواتین کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سب وقتی ہے، آپ چونکہ حمل سے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مستقل رہائش بہت جلد مل جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر سمیرہ کی آنکھیں جلملانے لگیں۔ آپ پاکستان اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم اس کا بھی بندوبست کروا سکتے ہیں۔ میرے سارے رابطے اور سب فون نمبر ماجد کے گھر میں پڑی ڈائری میں ہی رہ گئے ہیں، جو کہ میری ساس نیند نے یقیناً میرے سامان کی تلاشی لیتے ہوئے ضائع کر دی ہوگی۔ سمیرہ کی آنکھوں میں ابلتے باغی آنسو بالآخر پلکوں کی باڑ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی آپ مت روئیں، آپ کے بچے کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے حلال کھانا منگوایا گیا ہے، آپ وہ کھا لیں، اور باقی کارروائی کل آپ کی وقتی رہائش گاہ پر ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد سرکاری گاڑی آپ کو یہاں سے اس رہائش تک پہنچا دے گی۔ مترجم نے ہمدردی دکھاتے ہوئے بات کو سمیٹا۔ کیا مجھے کوئی خاتون مترجم مل سکتی ہے؟ مترجم سمیرہ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف بھانپ چکا تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، مگر اس مختصر وقت میں میرے علاوہ کوئی خاتون دستیاب نہ تھی۔ اب آپ پرسکون ہو کر کھانا کھائیں، یہاں پر آپ بالکل محفوظ ہیں۔ یہاں پر سفارش نہیں چلتی ہے، بلکہ یہاں پر قانون کی بالا دستی ہے اور حقدار کو اس کا حق ضرور ملتا ہے۔ آپ کے جسم پر تشدد کے نشانات کی تصاویر لی جا چکی ہیں اور وہ ثبوت ادارے کے پاس محفوظ ہے۔ ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ یہاں پر ایک ایسا ادارہ قائم ہے جو اس طرح کے آفت زدہ مصیبت زدہ افراد کی ماہر نفسیات کے ذریعے دماغی کھوج لگا کر انہیں ہراسگی کی شدید کیفیت سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے، انہیں زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ترغیب دلاتا ہے، جس میں انگریزی زبان پر عبور اور دیگر دنیاوی علوم شامل ہیں۔ یہ ادارہ مظلوم کے لیے حکومت سے مراعات، جس میں سرفہرست مالی امداد، رہائش وغیرہ حاصل کرنے کا کاغذی فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ پس بنیادی طور پر یہ ادارہ مظلوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کے لیے سرکاری سطح پر تمام سہولیات کو یقینی بناتا ہے۔ یہاں پر یہ ادارہ گھریلو تشدد کا شکار خواتین کے لیے بہت کارآمد مانا جاتا ہے، بھلے وہ تشدد ذہنی ہو یا جسمانی۔ یہ ادارہ پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہاں پر اس ادارے کی بدولت بعض مسلمان خواتین بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے باغی بھی ہو جاتی ہیں، خواہ مخواہ شوہروں کو دبا کر رکھنا اور معمولی گھریلو ناچاکی پر طلاق خلا کا راستہ تلاش کرنے لگتی ہیں۔ جہاں پر اس ادارے کی سہولیات ہیں، وہیں پر مسلمانوں کے لیے مسائل بھی ہیں، کیونکہ جب یہ ادارہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو بعض اوقات یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے بچے بھی چھین لینے کا حق رکھتا ہے، جن کی پرورش سرکاری خرچے پر زیادہ تر کافر گھرانوں کے ملازمین کرتے ہیں۔ البتہ چند مسلمان بھی اس ملازمت سے منسلک ہیں۔ یہ طریقہ کار مسلمان بچوں کے لیے بہت خطرناک ترین فعل ہے۔ تربیت کرنے والا گھر بھلے انہیں عیسائی مذہب سے جوڑے یا پھر ہندوؤں سکھوں کے راستے پر لگا دے، بچوں کی پرورش کرنے والی ملازمت کو یہاں پر فوسٹر کیئر فوسٹرنگ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنا وطن نعمت ہے جہاں پر گھریلو ناچاکی پر دوست احباب سمجھا بجھا کر گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر عورت کو باہر کام کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں آپ سے آپ کا بچہ چھین کر کسی غیر کو پرورش کے لیے نہیں دیا جاتا ہے۔ میں حقیقی مظلوم کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ اسے ظلم سہنے پر اکسایا جائے، بلکہ میں معمولی جھگڑوں کو طول دینے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ بہرحال جہاں پر اس ادارے کی سہولیات ہیں وہیں پر نقصانات بھی ہیں، بالخصوص مسلمان طبقے کے لیے۔ مہ پرن سب مہمانوں کے لیے چائے سموسے لا کر رکھے تو ہمیشہ کی طرح سسر کی پلیٹ میں سموسہ چٹنی خود ڈال کر ان کی آگے پیش کی۔ یہ اس کی خدمت کا ایک انداز تھا۔ وہ ہمیشہ سسر کے سامنے خالی برتن رکھنے کے بجائے کھانا نکال کر ان کے ہاتھ میں پکڑاتی۔ پانی کا جگ سامنے پڑا ہونے کے باوجود سسر نے کبھی پانی خود سے انڈیل کر نہیں پیا تھا۔ جب سے مہ پرہ آئی تھی تب سے یہ سب اسی کی ذمہ دار تھی۔ انکل، آپ کا سموسہ ختم ہو گیا ہے، آپ ایک اور لے لیں۔ وہ سموسہ ہاتھ میں پکڑے ان کے قریب ہوئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں سموسے کھا کر جلدی فارغ ہو جاؤں؟ تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ کھالو سسر کا لٹ مار انداز مہ پرہ کی روح کو چھلنی کر گیا۔ ارے نہیں انکل، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ اللہ آپ کی صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ مہ پرہ آنسو پیتے ہوئے واپس اپنی نشست پر جا بیٹھی، جبکہ کمرے میں موجود میاں، جیٹھ، جٹھانی اور ساس کی موجودگی بھی اسے اس تعزیانے سے محفوظ نہ رکھ سکی۔ دوسری بہو چونکہ یہاں کی پیدائش تھی
تو اس کے ساتھ سسر کا رویہ یکسر مختلف تھا۔ وہ الگ گھر میں رہتی تھی جب اس کا دل کرتا ملنے آتی، وگرنہ اسے خدمت جیسے لفظ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ خدمت کرنے والا کلیہ صرف پاکستانی بہو کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا۔ پاکستانی بہو نے حمل کی مشقت کے ساتھ ساتھ سسرال کے کھانے پینے سے لے کر سب کے لباس کی استری، حتیٰ کہ شب بسری والے لباس کی استری بھی مہ پارہ کی ذمہ داری تھی۔ ذرا سی بے احتیاطی پر سسر جلی کٹی سنانا شروع ہو جاتے، مگر مہ پارہ نے ایک بار بھی دوسری بہو کے ساتھ ان کا منفی رویہ نہ دیکھا۔ انہوں نے کبھی اسے اف تک نہ بولا اور نہ کبھی پیشانے پر کوئی بال لایا۔ محبت کی شادی رچا کر بیٹا ساتھ لے جانے بہو کے سامنے ساس سسر بچ جاتے، جبکہ چھوٹی بہو مہ پارہ کو کولو کے بیل کی طرح بھگایا جاتا۔ مہ پارہ، میں سوچ رہا ہوں جو ہی ہمارا بچہ 2 ماہ کا ہو میں آپ کو پاکستان سب کو ملنے کے لیے بھیج دوں۔ ابھی آپ کو ان سب سے ملے 2 سال ہونے کو ہیں۔ عدیل، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے پگلی، پڑھائی کے ساتھ دوہرا کام کس لیے کرتا ہوں؟ میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے ہیں، اب بس آنے والے مہمان کی خریداری اور آپ کے ٹکٹ کا خرچہ ہی تو جمع ہو رہا ہے۔ جب تک میں ہوں آپ پیسوں کی پریشانی مت کرو۔ عدیل، میری دادی ہمارے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی، اور پتہ ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی دعاؤں کی بھرمار کر دے گی، نہ جانے کتنی مرتبہ تو بسم اللہ بولنے گی۔ میں چاہتی ہوں میرا بچہ میری دادی کا شفقت بھرا لمس محسوس کرے۔ وہ ہمارے بچے کو دیکھ کر اتنی خوش ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی دادی بہت محبت کرنے والی ہیں، اور آپ کی بدولت وہ تو میرے بھی وارث صدقے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ دونوں کو دادی سے ملنے ضرور بھیجوں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مہ پارہ کے کان کے قریب منہ رکھے سرگوشیوں میں اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ مہ پارہ، پتہ ہے ہمارے گھر سے بہت قریب ایک نئی دیسی کھانوں کی دکان کھلی ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ کل آپ کے لیے دہی پلے اور چاٹ لاؤں گا۔ سچی؟ تو میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے یا وعدہ خلافی کی ہے؟ جواب کروں گا، نہیں، کبھی بھی نہیں عدیل، مجھے خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے۔ یکدم ہلکے سے کھٹکے پر مہ پارہ عدیل دونوں چوکنے ہو گئے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری آواز کوئی دوسرا سن سکے۔ معمولی باتوں پر آپ پریشان مت ہوا کرو۔ عدیل نے اپنے منہ کو دوبارہ مہ پارہ کے کان کے مزید قریب کیا، جبکہ مہ پارہ کا دل کسی انہونی کے لیے سہم سا گیا۔